اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہ کسی قسم کی بیماری ہے اور بیماری اس قسم کی شدت اختیار کر چکی ہے کہ جسم کے خون کے قطرے کے اندر ہڈیوں کے اندر بھی بس چکی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پاورفل وظیفہ قرآنی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے انشاءاللہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، مکمل طور پر بیماری ختم ہو جائے گی، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین محترم، پہلی چیز میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اس بیماری پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر اللہ کا خاص الخاص انعام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میرا امتی بیمار ہوتا ہے یا ہوتی ہے، جتنے لمحے وہ بیماری کے اندر رہتے ہیں اتنے لمحے اللہ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ان کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، حتیٰ کہ اگر اس امت کے کسی فرد مرد یا عورت کو کانٹا بھی لگ جائے، جتنے لمحے اس کانٹے کی تکلیف ہوگی اتنے لمحے اللہ اس کے گناہوں کو مٹائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور بیماری کے اندر اللہ نے کس قدر شفا اور برکت رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت سے پناہ مانگا کریں۔ یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں۔ فرمایا کہ بیماری والی موت اللہ سے طلب کیا کریں، مانگا کریں۔ اس بات پر تو یقین ہے کہ مرنا تو سبھی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی حسب نسب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن اللہ اکبر، فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار رہنے والے کے پاس اگر کوئی اس کی عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو پوچھنے کے لیے گیا تھا۔ اب جو بیمار ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یہ تو پوچھنے والے کے لیے اتنی فضیلت ہے، جو شام کو گیا ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر اسی بیماری کی حالت کے اندر اس کو موت واقع ہو گئی، اس بیماری کی جو اس نے تکلیف برداشت کی تھی، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود اندازہ لگائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا، جب وہ اگر 1 مہینہ یا ہفتہ یا 10 دن بعد ان کو بخار نہ چڑھتا یا سر میں درد یا پیٹ کے اندر درد یا جسم کے اندر درد نہ ہوتی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ یا رسول اللہ، لگتا ہے رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہفتہ 1 مہینہ گزر چکا ہے، کئی ہفتے گزر چکے ہیں، سر میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹ کے اندر تکلیف بھی نہیں ہوئی، کوئی کانٹا بھی نہیں لگا اور بخار بھی نہیں چڑھا، یعنی کہ کوئی بیماری نہیں آئی، لگتا ہے کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جب بندے کو اللہ بیماری دیتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ بیماری اس امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ بیماری کے اوپر فرمایا جس کو اللہ نے مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا کیا، اس تکلیف کے اوپر اس نے صبر کیا تو اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا جنت ہے۔ جس نے اس مصیبت اور مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر، بیماری کے اندر صبر کیا اس کی جزا جنت ہے۔ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، 18 سال مسلسل بیماری کے اندر رہے۔ گھر والی، میں یہاں کہتا ہوں اس لیے وفادار بنیں، دین کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ یہ اللہ نے جو جسم دیا ہے یہ اس کی امانت ہے۔ جسم کے اندر جتنے اعضاء دیے ہیں یہ اس کی امانت ہے۔ جسم کے اندر جتنی خوبصورتی دی ہے اس کی امانت ہے۔
یہ اس نے واپس لینا ہے۔ اس لیے الرجوع اللہ کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، اللہ سے معافی طلب کیا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے عادی بنیں، راتوں کو اٹھ کر رو رو کر رب سے مانگا کریں، راتوں کو اٹھ کر اٹھنے کے عادی بنیں۔ جب یہ چیز ہمارے جسم کے اندر، ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائے گی، پھر بیماری بھی ہمیں باعث رحمت نظر آئے گی، بیماری بھی ہمیں پرسکون نظر آئے گی، تکلیف بھی ہمیں پرسکون نظر آئے گی۔ ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں رہے، 18 سال عمر کے اندر بیماری میں رہے، بیماری میں رہنے کے باوجود جو اپنے ہوتے ہیں، بندہ بیمار ہو تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، بیوی سب سے قریبی ساتھی ہوتی ہے، خامد سب سے قریبی ساتھی ہوتا ہے، وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ کے درمیان ماں باپ کا کتنا مقام ہے، اولاد کے قریب ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن اولادیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا جب ماں باپ چارپائی کے اوپر پڑ جاتے ہیں، بیماری کے اندر ہوتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہنے کے بعد بیوی نے کہا کہ تم وقت کے پیغمبر ہو، صابرین پیغمبر ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہیں صحت یابی عطا فرما دے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے یہ بتاؤ کہ اللہ نے صحت یابی مجھے کتنا عرصہ عطا کی؟ بیوی کہنے لگی 60 سال۔ آپ نے کہا اس بیماری کو 60 سال ہونے دو، 60 سال بیماری کے اندر مبتلا رہنے کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ اللہ کو ادا پسند ہے، اللہ نے اسی وقت صحت عطا کر دی۔ چند دن گزرنے کے بعد بیوی اور حضرت ایوب علیہ السلام گھر میں موجود تھے۔ بیوی کہنے لگی صحت اچھی کہ بیماری اچھی؟ آگے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر فرمانے لگے بیماری اچھی۔ کہا وہ کیسے؟ لوگ تو صحت مانگتے ہیں، آپ کہتی ہو بیماری اچھی؟ کہا اس لیے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے کے اندر میرا رب مجھ سے ایک بار پوچھتا ایوب تیرا کیا حال ہے، اور 12 گھنٹے اسی خوشی کے اندر گزر جاتے، اور اگلے 12 گھنٹے اس انتظار کے اندر گزار لیتا کہ میرا رب مجھ سے کس وقت پوچھے گا ایوب تیرا کیا حال ہے۔ صبر کیا کریں، بیماریاں آتی رہتی ہیں، ایسا پاورفل پرتاثیر عمل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نیت کر کے تصور کر کے پرانے سے پرانی بیماری ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے تو صرف اور صرف قریش کی 11 بار صبح، 11 بار دوپہر، 11 بار شام کو 7 دن تک جاری رکھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس مشکل کے لیے، جس مصیبت کے لیے، جس بیماری کے لیے پڑھیں اللہ اسی میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ ریشے ریشے کے اندر اگر بیماری پھیل چکی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خون کے ایک ایک قطرے سے، آپ کے جسم کی ہڈیوں سے، آپ کے ریشے ریشے سے نکل کر جدا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔